بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ایسی باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے مفید اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 4-5 جمعوں میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا۔ اور یہ بات آئی تھی انہی تذکروں میں کہ قیامت تک اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جس کسی کو بلندی ملے گی، مرتبہ ملے گا، مقام ملے گا، اونچا درجہ ملے گا، اللہ کا تقرب ملے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط ہی سے ملے گا۔ اللہ پاک نے اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بایا جو راستہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے سب راستے بند۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، اونچے مقام پر گویا فائز فرمایا، اتنا اونچا مرتبہ دے دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کا کوئی مقام نہیں۔ اب پھر جس کسی کو جو مقام حاصل کرنا ہو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ تو اب یہ بات بھی آئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدس کو سمجھا، محبت کی اور کامل اطاعت کی، تو اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ پاک نے چمکا دیا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں تو اولیاء اللہ کو جو مقام ملا، جتنا اونچا مقام ملا، جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سنت کے نتیجے میں ملا۔ جو جتنا بڑا عاشق تھا اور جس کے اندر جتنی کامل اتباع تھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا درجہ دے دیا، اتنا چمکا دیا، اور دلوں میں اللہ پاک نے اس کی عظمت بٹھا دی، تقدس بٹھا دیا۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھو آج اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو ہم گویا آگ بگولا تو ہوتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتے جتنا اگر کوئی کسی ولی کو گالی دے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آج کی مجلس میں انہی کے تذکرے کا ارادہ بھی ہے، چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا، اسی مناسبت سے آپ ہی کی سوانح حیات یا آپ ہی سے متعلق کچھ باتیں اس جمعہ میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو اگر پیران پیر کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کر دے، میری شان میں کوئی گستاخی کرے، غصہ نہیں آتا، میرے ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اتنا غصہ نہیں آتا، بادشاہوں کی حکمرانوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن اللہ کے کسی ولی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عاشق متبع
سنت اور جو اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ پاک نے جن کو یہ توفیق عطا فرما دی کہ وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو دیکھو کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ کسی بد زبان نے پیرانے پیر کی شان میں ایسی کیسی بات کہہ دی، ایسی کیسی گستاخی کر دی۔ تو یہ جو گویا مقام ہے اولیاء کرام کو جو ملا ہے، یہ اتباع سنت کے نتیجے میں ملا ہے۔ ہاں، تو اس سے پہلے کئی لوگوں کے احوال اور صحابہ کرام کے واقعات بھی کہ اتباع کیسے کی اللہ کے نبی کی، اور پھر ہمارے بزرگان دین کے واقعات بھی کہ کیسے انہوں نے اتباع کی، تو اس اتباع کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو کیا دیا۔ یہ آج کی مجلس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو محبوب سبحانی اور گویا سارے ولیوں کے سردار جن کو مانا جاتا ہے، اللہ پاک نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا کیا۔ ہاں، یہ اللہ کی ایک عجیب عادت ہے، عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے۔ اللہ سب کو ایک جیسا نہیں بناتا۔ اللہ نے نبیوں کو بنایا تو بعض نبیوں کو دیگر نبیوں پر فوقیت عطا فرمایا۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کے مرتبے کو دوسرے انبیاء نہیں پہنچ سکتے۔ پھر خاتم الانبیاء جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو مقام اور جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ پاک ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تھے، یہ ولیوں کے سردار تھے۔ اللہ پاک نے بہت اونچا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ ہاں، لیکن جب کوئی کسی اونچے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے نا، ہم تو بس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کرامتوں کو سن کر کے یاد کرتے ہیں کہ کتنے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، کیسی کیسی کرامتیں ہیں۔ صاحب کرامات تو تھے ہی تھے، بہت زیادہ کرامتیں آپ کے ہاتھ پر واقع ہوئی محیر العقول طور پر، اور اتنی زیادہ کرامتیں ہیں کہ آدمی دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ کرامات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اللہ پاک نے، لیکن اصل جو امتیاز ہے وہ یہ کرامتوں کا ان کے ہاتھ میں واقع ہونا، یہ اصل امتیاز نہیں۔ ہم لوگ اولیاء اللہ کی زندگی کے آخری لمحات کو، یا کہ اللہ پاک نے ان کو ان کی محنتوں کے نتیجے میں جب انعام دینا شروع کیا اور ان کا ڈنکا بجنے لگا تو اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے حالات ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ مادر ذات ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا، لیکن کیوں ایسا اللہ پاک نے ان کو انتخاب کر لیا اور ایسا اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ماں کے پیٹ میں ولی بنا کر کے پیدا کیا؟ تو آپ دیکھ لیجیے کہ ان کی جو پیرنٹس تھے، ان کے جو والدین تھے، ان کے اندر کس درجہ نیکی تھی اور کیسی صفات کے لوگ تھے۔ تو اب ان کے گھرانے میں اگر کوئی مادر ذات ولی پیدا نہ ہو تو کیوں نہ پیدا ہو؟ کیسی صفات کے وہ مالک تھے اور کیا ان کا ذہن تھا، کیسا ان کا یہ تھا، ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو تھے ابو صالح، جنگی دوست بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا پورا نام ابو صالح موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ راستے سے گزر رہے تھے، بھوک سخت لگی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ کہیں ندی سے کوئی سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بھوک تھی تو انہوں نے کیا کر لیا، وہ سیب اٹھا کر کے کھا لیا۔ سیب تو کھا لیا، آ رہا تھا، لیکن کھانے کے بعد ان کو احساس ہوا، دل میں بات آئی، کہیں میں نے یہ کام غلط تو نہیں کیا، بھوک لگ رہی تھی، سیب مجھے نظر آیا، ندی سے ہوتے ہوئے آ رہا تھا، بہتے ہوئے آ رہا تھا، لیکن میں نے کھا لیا، کہیں غلط تو نہیں کیا؟ دل میں بات آئی تو شبہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ جو ہے کسی باغ کے مالک کا پھل ہو، اور میں نے اس کو کھا لیا، اس کی اجازت بھی نہیں لی، غور نہیں کیا، کھا لیا، کھانے کے بعد اب مجھے احساس ہو رہا، تو اب تلافی کی فکر ہوئی، تو اسی ندی پہ گویا جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا چلتے چلے گئے، دیکھا تو اسی ندی کے کنارے پہ ایک باغ ہے، اور اندازہ ہوا کہ اسی باغ سے اسے کیا ہوا ہوگا، گرا ہوگا، ٹوٹا ہوگا۔ تو وہ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، اس باغ کے مالک کا نام تھا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو باغ کے مالک کے پاس گئے، جا کے کہا کہ بھئی ایسے میں ندی کے کنارے چل رہا تھا، بھوک مجھے سخت تھی،
ایک سیب ایسا بہتا ہوا آیا، کھا لیا. کھانے کے بعد مجھے فکر پیدا ہوئی کہ میں نے گویا اجازت تو لی نہیں، اور پتہ نہیں یہ میرے لیے کھانا جائز تھا یا نہیں تھا، یا میں نے کھا لیا ہے. تو مجھے فکر لاحق ہوئی، تو اب میں اسی فکر میں تلاش کرتے کرتے آپ کے باغ تک آ گیا ہوں. برائے کرم آپ اس کی جو بھی قیمت ہو مجھ سے وصول کر لیں، میں اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں. تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے وہ بھی صوفی بزرگ تھے. تو انہوں نے فوراً تاک لیا کہ ایسی فکر اور اتنا زیادہ اہتمام حلال روزی کا، اور کوئی مشتبہ چیز حلق کے اندر نہ اترے، ایسا جذبہ. تو اس جذبے کو دیکھ کر کے وہ اندر سے بہت زیادہ متاثر ہو، اور چاہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کہ آزمانا چاہیے، رکھنا چاہیے، روکنا چاہیے. تو کہا کہ ایسے کیسے، میں اتنی آسانی سے گویا معاف نہیں کروں گا. پہلے تم کیا کرو کہ 6 مہینے کے لیے میرے باغ میں کام کرو. جب تم کام کرو گے تو اس کے بعد غور کروں گا کہ تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں معاف کرنا ہے. پہلے تم کام شروع کرو، اور اس کا جو بھی اجرت یا جو بھی محنتانہ ہوگا وہ میں دے دیا کروں گا. تو اب ان کو بڑی فکر تھی کہ مجھے تو گویا وہ جو سیب کھایا تھا میں اس کی قیمت ادا کرنا ہے. اب اگر وہ اس طرح سے ہو کہ 6 مہینے کام کرنے کے بعد ہی ہو تو ٹھیک، یہی صحیح. تو فوراً انہوں نے کیا کر لیا، حامی بھر لی. 6 مہینے وہاں پر وہ کام کرنے لگے. جب کام کرنے لگے تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دن و رات کو اور ان کے تقوی طہارت کو خوب پرکھتے تھے، دیکھتے تھے، اور سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو بڑا تہجد گزار بندہ ہے، اور واقعی اس کے اندر بہت اونچی صفات ہیں. تو اب کیا ہوا کہ 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے گویا ابو صالح موسیٰ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اس درخت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تم کیا کرو، توڑ کے کچھ سیب میرے پاس لے کے آ جاؤ. تو وہ گئے، جا کر کے انہوں نے کیا کیا کہ درخت سے سیب نکال کے لا کے دے دیا. اب وہ کھانے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کھٹے میٹھے نہیں. تو یہ کرنے لگے کہ بھائی میں کبھی تو تم سے کہتا ہوں، جب میں نے کہا کہ کچھ سیب لا کے دو تو کھٹے سیب لا کے دے دیے. تمہیں چاہیے تھا کہ چیک کر کے اچھی طرح میٹھے سیب لا کے دیتے. تو اب ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی مجھے آپ نے آپ کے باغ کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے مالک بنایا ہے. اب بظاہر اوپر سے شکل دیکھ کر کے تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اب میٹھا ہے کہ کھٹا ہے یہ تو چکھنا پڑے گا. یہ چکھنا جب سے میں باغ کا مالک بنا، ایک سیب کی چکر میں اتنی مشقت میں برداشت کر رہا، اب دوسرا سیب چک کر کے میں دیکھوں یہ چکھنا مجھ سے ہو نہیں پائے گا، اور جب تک چکھوں گا نہیں تو میں کیسے بتا پاؤں گا کہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے. یہ جواب سننا تھا. اندر سے بالکل کیا ہو گیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تقدس ہے اور ان کی جو عظمت ہے ان کے دل میں اترنی شروع ہو گئی. اور انہوں نے گویا ایک شرط اور کہا کہ دیکھو تم اس کی معافی کے لیے اب تک کام کر رہا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری معافی کا اعلان کر دیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، تو میری ایک اور شرط ہے. وہ شرط جب پوری کرو گے تو تم اب آزاد ہو، اور تم کیا ہو کہ تمہارا وہ جو تم نے جو سیب کھایا تھا جس کے لیے تم اتنی محنت برداشت کر رہے ہو، تو تمہاری یہ محنت پوری کارگر ہو جائے گی اور میں معاف کر دوں گا. تو کہا کہ دوسری شرط کیا ہے بتائیے فوراً. کہ بھائی میں تو اسی لیے تو 6 مہینے تک میں اتنا انتظار کر رہا. تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک لڑکی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، مطلب یہ کہ ہاتھ بھی کام نہیں کرتے. تو ایسی لڑکی سے تم کو کیا کرنا ہوگا، شادی کرنا ہوگا. تو اب یہ کیا کرتے، جب تقویٰ تو اتنا زیادہ ان کے دل میں اتر گیا تھا کہ وہ جو سیب کا معاملہ ہے اس معاملے کو حل کرنے کی جو ان کے دل کی خواہش تھی وہ اتنی زیادہ شدید تھی کہ اگر کسی طرح میری معافی ہو سکتی ہو اور یہ اس کے علاوہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو وہ اس کے لیے بھی راستہ. کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں آپ کی بیٹی سے بھی نکاح کر لوں. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب یہ گئے، جا کر کے دیکھا تو حسین و جمیل خوبصورت ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ فوراً وہاں سے بستر سے واپس آ گئے. واپس آ کر کے عبداللہ صومعی کے پاس آ گئے. آ کے کہنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں میرے پاس میرے گویا کمرے میں کوئی اور لڑکی آ گئی ہوگی. آپ نے جیسے کہا تھا کہ اندھی ہے، بہری ہے اور گویا لنگڑی ہے اور ہاتھ بھی اس کے صحیح نہیں، تو مجھے تو یہ مکمل صحیح ثانی لگتی ہے، حسین و جمیل اور خوبصورت ہے. تو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ نہیں وہ میری لڑکی ہے، وہی تمہاری دلہن ہے. اب میں نے جو صفات بیان کی تھی، اندھی ہے، بہری ہے، اس نے کہا تھا
کہ اس نے آج تک کبھی میری تربیت میں رہی ہے کبھی کسی نامحرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا، اور کبھی نامحرم کی آواز اس نے اپنے کانوں میں ڈالی نہیں، سنا نہیں، تو اس لیے میں نے اس کو بہری کہا، اور کبھی وہ چل کر کے گویا ناجائز افیئر یا تعلقات قائم کرنے کے لیے یا معصیت اور گناہ کے لیے اس نے اپنے قدم اپنے والد کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالے، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی کہا، اور اس لیے کہ اس نے ہاتھ سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے اور وہ پاک و صاف اور محفوظ رہی ہے، اور آج تک اس نے اپنی عصمت کی، اپنے ناموس کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے یہ الفاظ کہے تھے، یہ عیوب بیان کیے تھے، اس سے مراد میری یہ روحانی چیزیں تھیں۔ تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے رخصت ہوئے۔ بتاؤ کہ بیوی اتنی پارسا، شوہر اتنا پاک باز، حلال کی فکر میں، وہ تو اب اس کے گھر جو لڑکا پیدا ہوگا وہ مادر ذات ولی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جب اتنی زیادہ کیا ہے پرواہ، اور مادر ذات ولی، یہ کیوں مادر ذات ولی کہا گیا؟ اللہ پاک نے ان کو اور آزمایا۔ یہ جو رشتہ ہوا تھا ابو صالح موسیٰ کا اور ان کے عبداللہ صومعی کی لڑکی کا، تو ان لوگوں کو آپس میں اولاد نہیں، کافی وقت گزر گیا، 60 سال کی عمر میں جبکہ عورت باندھ ہو جاتی ہے، بالکل باندھ ہو جاتی ہے، وہ جو سیکننگ ہے سیکننگ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر گویا وہ جو انڈے بنتے ہیں نا سیکننگ کے بعد بیجا دانی سے انڈا نکلتا ہے جس کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے مادر رحم میں، اللہ پاک کا ایک پروسیس ہے، ایک کاریگری اللہ پاک کی ہے، تو جب انڈا بنے گا ہی نہیں، سیکننگ ہوگی نہیں، تو بچے کیسا پیدا ہوں گے؟ تو 60 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ پاک نے محیر العقول طور پر اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو والدین کو نوازا تھا، جبکہ ان کی والدہ کی عمر 60 سال، اندازہ لگاؤ۔ اب اس کے بعد یہ جب پیدا ہو گئے تو کچھ ہی لمحات کے بعد، کچھ ہی سالوں میں ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ نے آپ کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا، وہ تھی بالکل پاک باز اور شریف خاتون تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ میرے لڑکے کے اندر ہر خوبی، ہر نیکی پیدا ہو، روتی تھی، تڑپتی تھی، اور تربیت میں خوب کرتی تھی، کبھی انہوں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اور بہت اہتمام کیا تھا، اور گویا اب یہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہو گئے تو ماں باپ کی صالحیت کی وجہ سے ان کے اندر بچپن میں بھی ایسی صالحیت تھی کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، حالانکہ ان کی عمر دودھ پینے کی، لیکن دودھ نہیں پیتے تھے، اور لوگوں میں یہ واقعہ مشہور بھی ہو گیا تھا، اگر کسی کو یہ پتہ کرنا ہوتا کہ رمضان کا دن شروع ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا ہوا نہیں کہ دن شروع ہوا کہ نہیں ہوا، تو آ کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ جب یہ کہا کہ دودھ نہیں پیا تو یہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا، آج رمضان کی کیا ہے کہ پہلی تاریخ ہے، اس لیے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ نہیں پیا۔ یہ صفات تھی، بالکل جب پیدا ہوئے تو مادر ذات ولی بن کر کے پیدا ہوئے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے بعد دیکھو جو مرتبہ ملتا ہے نا، جو مقام ملتا ہے، تو بغیر مجاہدے، بغیر ریاضت اور بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ ہماری نظر ان محنتوں پہ نہیں ہوتی ہے، کرامتوں پہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پاس رہ کر کے جو تربیت حاصل کر سکتے تھے کیا انہوں نے، اور جتنی نیکی اور جتنی خوبیاں منتقل کر سکتی تھی والدہ کر دی، لیکن جب یہ بالغ ہو گئے، 18 سال کے قریب پہنچ گئے، تو ان کے دل میں علم دین کے حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ جب شوق پیدا ہوا تو اپنی والدہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں تک تو میں نے جو ابتدائی جتنی دینی تعلیم تھی وہ سب مکمل کی آپ کی نگرانی میں اور آپ کی تربیت میں، وہیں پر آپ حافظ بھی بن گئے تھے اور بہت کچھ آپ نے ابتدائی تعلیم بھی سیکھ لی تھی، لیکن اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں علم کے شہر بغداد چلا جاؤں۔ آپ تو گیلان ایران کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو یہ کہا، اور آپ کی مادری زبان بھی فارسی تھی اور کردستان بھی اس کے قریب تھا، تو کرد زبان بھی آپ جانتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور زبان آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ چاہتے یہ تھے کہ علم کے شہر بغداد میں چلا جائے۔ تو اپنی والدہ کے سامنے جب یہ خواہش رکھی تو والدہ کا دل بھرا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے حالات آج کے سے نہیں تھے۔
ان کی عمر کیا تھی؟ 80 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ 60 سال میں تو پیدا ہوئے تھے، 18 سال گزر گئے تو 78 سال، تو 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو گئی۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ بغداد جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغداد جائے گا پڑھنے کے لیے، میری آخری عمر چل رہی ہے، اب یہ میرے ساتھ نہیں رہے گا اور میرے آخری لمحات میں میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھو، ایک تو کتنی شفیق والدہ ہے، اور ایسا مادر ذات ولی، وہ اس کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ میں اپنے والدہ کی ایسے وقت میں خدمت کروں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی والدہ کے سامنے مطالبہ رکھا کہ 18 سال میری عمر ہو گئی، اب میں کمالات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کا دین اور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بغداد شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ مطالبہ کر دیا، حالانکہ آپ کی خود بھی دل کی خواہش ہے، لیکن آپ نے قربانی دی۔ والدہ نے بھی یہ سمجھ لیا، والدہ سے کہنے لگے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے غائب ہو جاؤں گا؟ تو والدہ نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں تیری اس طلب کو کیسے روک سکتی ہوں جو اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے، تو خوشی سے جا، میں تو یہی چاہتی ہوں، لیکن بس مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تو اگر جائے گا تو واپس جب آئے گا مجھے نہیں پائے گا، واپس جب آئے گا مجھے نہیں پائے گا، یہی مجھے فکر ہے کہ ایسے آخری لمحات میں میں تجھے بغداد کیسے روانہ کروں۔ لیکن اس کے بعد دل پہ پتھر رکھا اور خود گویا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا اور کہا کہ نہیں، تیرے دل میں بات آئی ہے، اب میری فکر مت کر، تو بغداد چلا جا، تو بغداد چلا جا۔ اور کیا کیا کہ وہ 40 جو دینار اس وقت کے دینار تھے، وہ دینار سی دیے، بالکل اندر سی دیے، رخصت کیا۔ تربیت اتنی اونچی کی تھی، 18 سال کی عمر ہو گئی، پھر جاتے ہوئے نے وصیت کی کہ بیٹا دیکھ، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور اس کے بعد کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پورے جتنے ڈاکو تھے، ڈاکو بڑے پریشان ہو گئے راستے میں۔ یہ جب بغداد کے لیے نکلے تو قافلے کے اوپر اٹیک ہو گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کا سامان لوٹ لیا گیا۔ اب یہ گویا جوان بچہ ہے، بالکل گویا جوانی کی عمر ہے، 18-19 سال کی، 18 سال کی عمر ہے۔ تو اب جو ڈاکو ہیں، ڈاکو ان سے پوچھتے ہیں تو ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آتا، کہیں بھی کچھ نظر نہیں آتا، تو جب پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اب سب پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، چلے جاتے ہیں۔ ایک ڈاکو آیا، 2 ڈاکو آیا، 3 ڈاکو آیا، سردار تک بات پہنچی، سردار نے ان کو بلایا، بلا کے کہا کہ تم کہہ رہے ہو 40 دینار ہے، ہاں کہاں ہے 40 دینار؟ تو ڈاکو کے سامنے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میری والدہ نے یہاں سی دیے ہیں، اور وہ کھولنے کے لیے کہا، کھولا گیا تو دیکھا کہ 40 دینار پورے کے پورے موجود ہیں، اور 40 دینار معمولی نہیں، اس زمانے میں 20 دینار کے اندر زکات واجب ہو جایا کرتی تھی، بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو 40 دینار فوراً نکال کے رکھ دیے سامنے۔ تو ڈاکو بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا سامان لوٹ لیا گیا، ہاں، اور ہم تم کو دیکھ کے پہچان ہی نہیں سکتے تھے، ہر ایک ہم کو دیکھ کر کے چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، تم اگر چاہتے تو اپنے 40 دینار محفوظ رکھتے، بتاتے ہی نہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم تو لوٹ رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو مال کے لیے قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہمارے سامنے اپنا ایسا راز جو ہم چاہ کے بھی نہیں حاصل کر سکتے، معلوم کرنا بھی چاہتے تو نہیں معلوم ہوتا، تمہاری والدہ نے ایسے کیے تھے اور تم نے ایسے سامنے لا کر کے رکھ دیے۔ تو کہا کہ میری والدہ کی وصیت کی وجہ سے میں نے یہ کیا، میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اپنی والدہ کی اس وصیت جب مجھے یاد آئی تو میں والدہ کی وصیت جب یاد آئی تو میں نے سچ کہا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ تو ڈاکو کے اوپر ایک اثر طاری ہو گیا، کیونکہ آپ تھے ایسے، تو اثر طاری ہو گیا، اور اس نے فوراً یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ اپنی والدہ کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، میں اپنے خالق کو بھول لیتا ہوں، اور فوراً کلمہ پڑھا، اسلام اس نے قبول کیا، اور پھر اس نے اعلان کیا اپنے پورے ساتھیوں کے سامنے کہ آج تک میں تمہارا سردار تھا، اب دیکھو تم آزاد ہو، جاؤ یہ کام کرو، لیکن آج میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو پورے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکے ڈالے، مال لوٹے آپ کی سرداری میں، اب آپ کو اللہ مل گیا تو آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، ہم آپ کی سرداری میں ایمان قبول کریں گے اور آپ کی سرداری میں توبہ کریں گے، اور آپ کی سرداری میں کیا کریں گے کہ ہدایت کے راستے پر بھی چلیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کی وجہ سے کئی لوگوں کو گویا ہدایت مل گئی۔ اب اس کے بعد جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
بغداد پہنچ گئے تو یہاں سے ان کی قربانیوں کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن اب موقع نہیں، وقت نہیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی اور کتنی قربانیاں دی، اور کیسے کیسے تانے آپ کو سہنے پڑے، اور اس کے بعد کتنے مشقتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ کو اتنا اونچا مقام ملا کہ آپ کے ہاتھ پہ ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی کہ اس کے بعد تو بڑے بڑے لوگوں، دیکھیے جس مدرسے میں بھی جہاں کہیں بھی بخاری پڑھی جاتی ہو یا پڑھائی، پڑھنے والا بھی بخاری کو فتح الباری کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، پڑھانے والا بھی فتح الباری کے بغیر نہیں پڑھا سکتا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری، کتنے اونچے درجے کے یہ محدث ہیں کہ بخاری پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں ان کی تحقیق کو دیکھے بغیر گویا بخاری کو حل نہیں کر سکتے، اور حل کرنے کے لیے ہر ایک دیکھتا ہے، ہر ایک دیکھتا ہے۔ اتنے بڑے آدمی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر کے اور یہ کہہ کر کے کہ مجھے سعادت مل جائے اور میری نجات کا سبب بن جائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، رقۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا علمی آدمی کیا ہو رہا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو رہا ہے، جس کی تحقیقات کے بغیر بخاری حل نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی سعادت کے لیے، اپنی نجات کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے کئی طرح کی کرامتیں ذکر کی، کئی طرح کے واقعات نقل کیے، بہت اونچا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن یہ جو مقام عطا فرمایا تھا اس کے لیے آپ نے کیا قربانیاں دی تھی، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے میں اس کا بیان ہوگا۔ آپ کو موقع بھی نہیں، اللہ پاک کے ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی توفیق نصیب۔